اگر ہم عشق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ ہم کو کربلا کی سرزمین پر سمجھ میں آئے گا۔ پوری دنیا میں وہ محوری جگہ، وہ مرکزی جگہ، وہ سینٹر پلیس کہ جہاں سے ہم کو عشق کا اور محبت کا درس لینا ہے، وہ جگہ کربلا ہے۔ اب سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آئیں اور آنے کے بعد ٹاپک میں جو ورڈز استعمال ہوئے ہیں اس کو کلیئریفائی کریں۔ تو جو سب سے سینٹر ورڈ ہے، کی ورڈ جس کو کہا جائے ٹاپک میں، وہ ہے عشق، وہ ہے محبت، وہ ہے لو۔ جب تک ہم اس کو ڈیفائن نہیں کریں گے صحیح طریقے سے، ہم آگے کی منزل کو نہیں طے کر سکتے۔ لہٰذا ہم کو پہلے مرحلے میں اس چیز کو کلیئریفائی کرنا پڑے گا کہ عشق سے مراد کیا ہے، محبت سے کیا مطلب ہے، محبت کسے کہتے ہیں، محبت ہے کیا چیز۔ دیکھیے، یہ ہمیشہ کا رواج رہا ہے کہ جہاں ایک الہی سسٹم پایا جاتا ہے، خدا کی طرف سے ایک سسٹم پایا جاتا ہے، اس کے مقابل میں دشمنان خدا اپنا سسٹم چلاتے ہیں۔ جس طریقے سے خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں الہی سسٹم پر گامزن رہیں اور اس پر عمل کریں، اس سسٹم کے تحت کام کریں، اسی طریقے سے ایک شیطانی سسٹم ہے، ایک دشمنان خدا کا سسٹم ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے سسٹم پر نہ چلنے دے۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کو شیطان نے جس وقت سجدہ نہیں کیا تھا جناب آدم کا، اس وقت یہی چیز کہی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ سب کو بہکا دوں۔ تو یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا کہ ایک الہی سسٹم ہوگا، ایک شیطانی سسٹم ہوگا۔ شیطانی سسٹم جو ایک ٹیکٹک استعمال کرتی ہے اپنے، یوں کہا جائے کہ شکار کو شکار کرنے کے لیے، یعنی انسانوں کو کیپچر کرنے کے لیے، ان کے مائنڈ کو کیپچر کرنے کے لیے جو ایک طاقت استعمال کرتی ہے، جو ایک طریقہ استعمال کرتی ہے، ایک ٹیکنک کہہ لیجئے، ایک ٹیکٹک کہہ لیجئے جو استعمال کرتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ الہی سسٹم میں کچھ مقدس الفاظ ہوتے ہیں، کچھ پاک و پاکیزہ ورڈز ہوتے ہیں۔ ان پاک و پاکیزہ ورڈز جس میں اسپرچولیٹی پائی جاتی ہے، جس میں روحانیت پائی جاتی ہے، جس میں تقدس پایا جاتا ہے، جس میں پاکیزگی پائی جاتی ہے، جس میں طہارت پائی جاتی ہے، جو پیوریفائیڈ ورڈز ہوتے ہیں، یہ شیطانی سسٹم آتا ہے اور آنے کے بعد ان ورڈز کو کیپچر کرتا ہے، اور جہاں یہ ورڈ پوزیٹیو معنی میں استعمال ہوتا تھا، اب اس ورڈ کو نیگیٹو معنی میں یوز کرنے لگتا ہے، اور اتنی زیادہ اور اتنی کثرت کے ساتھ یہ نیگیٹو معنی میں یوز کرتا ہے اس ورڈ کو کہ دھیرے دھیرے ساری انسانیت کے ذہنوں سے وہ جو پوزیٹیو میننگ تھی جو اللہ نے اس ورڈ کے لیے رکھا تھا، وہ پوزیٹیو میننگ چینج ہو جاتی ہے، اور اب ساری انسانیت کا مائنڈ جو ہے سب سے پہلے اگر وہ ورڈ سنتے ہیں یا وہ ورڈ بولتے ہیں تو سب سے پہلے جو ذہن میں بات آتی ہے وہ نیگیٹو میننگ ہوتی ہے اس کی۔ توجہ کریے، میں 2-3 مثال سے بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے عدالت کا نام سنا ہوگا۔ پروردگار عادل ہے، امام جماعت کو عادل ہونا چاہیے، امام عادل ہوتا ہے، رسول عادل ہوتا ہے، انبیاء عادل ہوتے ہیں۔ ایک عدالت ایک بہت اچھی چیز ہے جس کو پروردگار عالم نے اپنا سسٹم چلانے کے لیے، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے وہ عدالت کے بغیر نہیں چل سکتا، ایک سسٹم چلانے کے لیے ایک عادل کا ہونا ضروری ہے کہ جو سسٹم کو چلا سکے، تو لہٰذا سسٹم چلانے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا، عدالت کے لفظ کو۔ اب ہوا کیا کہ جو جگہ کورٹ جس کو کہا جاتا ہے، جو عام طور پر مشہور ہے کہ وہاں سے عدالت لوگوں کو ملتی ہے، وہاں سے جسٹس لوگوں کو ملتی ہے،
اس کو اتنا بدنام کر دیا گیا کہ اب ہر انسان کورٹ میں کیس کرنے سے ڈرتا ہے. کورٹ کا نام سنتا ہے تو ڈرنے لگتا ہے. دیکھیے کتنا پاک و پاکیزہ لفظ تھا کہ جو ایک سسٹم کو پورے چلا رہا تھا. اس کو دشمن نے کیسے کیپچر کیا, اور وہ جگہ کہ جہاں سے لوگوں کو عدالت ملنی چاہیے وہ جگہ ایسی کر دی کہ اب یہاں سے عدالت کے علاوہ سب کچھ مل جائے گا, عدالت نہیں ملے گی. اسی طریقے سے پولیس اسٹیشن, پولیس کا کام کیا ہے؟ انسان کی حفاظتی اور امنیتی سسٹم کو سنبھالنا, یعنی سیکیورٹی دینا انسان کو, ہیومینٹی کو سیکیورٹی دینا. کتنا پاک و پاکیزہ ہے. پروردگار عالم نے یہ نظام رکھا کہ کچھ ایسے ہونے چاہیے افراد کہ جو سیکیورٹی کا خیال رکھیں, لیکن ہوا کیا؟ اب یہ پولیس اسٹیشن ایک ایسا بدنام جگہ ہو گئی کہ اگر خدا نخواستہ صبح سویرے آپ کو 8 بجے آفس کے ٹائم پر آپ کو فون آ جائے پولیس سے تو ایک مرتبہ آپ گھبرا جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ اس ورڈ کو وہ جو پلیس تھی کہ جہاں سے صحیح کام ہونا چاہیے تھا وہ اتنا نیگیٹو کام میں استعمال ہوا کہ اب اگر شریف انسان کو فون آ جاتا ہے پولیس سے تو گھبرا جاتا ہے. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ خوش ہونا چاہیے تھا کہ ایک سیکیورٹی پولیس نے آپ کو فون کیا ہے, حتماً ہماری سیکیورٹی کے لیے فون کیا ہوگا. لیکن کیا ہوا؟ الٹا اثر ہو گیا. یعنی وہ پوزیٹیو چیزیں, وہ پوزیٹیو ورڈز جو استعمال ہوتے ہیں اور الہی سسٹم میں اس کو جو ہے پاک و پاکیزہ رکھا گیا تھا, اس کو اس طریقے سے بدنام کر دیا گیا اور نیگیٹو میننگز میں اتنا استعمال کیا گیا کہ اب وہ پہلی فرصت میں ذہن میں جو ہے جتنا ہی انسان پوزیٹیو مائنڈڈ کیوں نہ ہو لیکن اس کے ذہن میں وہ پوزیٹیو چیز نہیں آتی, نیگیٹو چیز اس کے ذہن میں آتی ہے. اسی میں سے ایک لفظ ہے محبت. اب میں یہاں سے اپنے جوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اب میں جوانوں کو اپنے مخاطب کر رہا ہوں, توجہ کریے. محبت, پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو محبت کے بیس پر خلق کیا ہے. اس کو انشاءاللہ میں ثابت کروں گا آج کی مجلسوں میں نہیں, آئندہ کی مجلسوں میں. لیکن ابھی قبول کر لیجئے کہ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو محبت کے بیس پر خلق کیا ہے. یعنی اس کائنات کا آغاز محبت سے ہوا ہے. اگر اس کو محبت نہ ہوتی تو ہم کو خلق نہ کرتا. اس کو محبت ہے, اس وجہ سے اس نے ہم کو خلق کیا ہے. یہ اتنا پاک و پاکیزہ لفظ اپنے حبیب کو پروردگار عالم نے اسی لفظ سے انتخاب کیا. ایک روٹ ورڈ ہے محبت, اس سے ایک ورڈ اور لیا جس کو کہا جاتا ہے حبیب. یہی لقب پیغمبر کو دیا کہ اے پیغمبر تم میرے حبیب ہو. یعنی کیا؟ یعنی تم وہ ہو کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں, جس سے میں عشق کرتا ہوں, اور تم مجھ سے عشق کرتے ہو, تم مجھ سے محبت کرتے ہو. حبیب اسی کو کہتے ہیں. حبیب ہم لوگ عام طور پہ دوست کے معنی کرتے ہیں. دوست یعنی کیا؟ دوست وہی ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اور جو محبت کرتا ہے آپ سے. سچا دوست وہی ہوتا ہے. تو یہ محبت ایک پاک و پاکیزہ لفظ ہے جس کو پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کرنے کے لیے استعمال کیا فرسٹ مرحلے میں. دوسرے مرحلے میں یہی محبت جو ہے پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو, اپنے سب سے بہترین بندے کو اس لقب سے نوازا کہ یہ میرا حبیب ہے. کتنی محبت پائی جاتی ہے اس لفظ میں, یہ میرا حبیب ہے. اب اس لفظ کو, اس ورڈ کو کیپچر کر لیا گیا. شیطانی سسٹم نے اس ورڈ کو کیپچر کیا اور اس کی مثال سیدھی سیدھی میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. بہت زیادہ گاڑھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک دم سمپل مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے اور آپ تائید کریں گے. مجھے آپ انصاف سے بتائیے, آپ کا ایک 15-16 سال کے یہاں نوجوان لڑکے موجود ہیں, 15-16 سال 20 سال کا لڑکا آپ کا, آپ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈنر لے رہے ہیں مثال کے طور پر, اور وہ گھر میں آتا ہے, باہر سے گھر پہ آ رہا ہے, تھوڑا دیر بھی ہو گئی اس کو آنے میں. آپ نے اس سے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ اس نے ایک جملہ کہا کہ بابا آئی ایم ان لو. ویری سمپل.
کتنے آسانی سے کہا, ایک دم فرینکلی, آئی ایم ان لو. سوال, ہمارے ذہن میں سب سے پہلی میننگ جو اس ورڈ کی آئی وہ کیا تھی؟ کیوں یہ میننگ ہمارے ذہن میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ ورڈ جو استعمال ہوا ہے اتنا نیگیٹو معنی میں استعمال ہوا, اتنا نیگیٹو معنی میں استعمال ہوا کہ فرض کریے ایک پاک و پاکیزہ لڑکا, وہ ایک صلوات بھیجے محمد والے محبت پر, وہ گھر میں آتا ہے اس لفظ کو استعمال کرتا ہے, ہو سکتا ہے کیوں, سوال یہ ہے, ہمارا سوال پیرنٹس سے ہے کہ کیوں ہمارے آپ کے ذہن میں جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا آپ سب لوگ کیوں مسکرانے لگے, کیوں ہنسنے لگے؟ یہ ہنسی آپ کی بتا رہی ہے کہ ورڈ جو ہے نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب اس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا اس لڑکے نے, تو آپ کا ذہن اس چیز کی طرف کیوں نہیں گیا کہ ہو سکتا ہے اس کو اپنے پروردگار سے محبت ہو گئی تھی, ہو سکتا ہے اس کو اہل بیت سے محبت ہو گئی تھی, ہو سکتا ہے اس کو رسول کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو طہارت والا لفظ ہے, یہ جو محبت کا لفظ جس میں پاکیزگی پائی جاتی ہے, اس کو اتنا جو ہے غلط معنی میں استعمال کیا گیا, اتنا نیگیٹو معنی میں استعمال کیا گیا کہ اب ذہن میں جیسے ہی یہ لفظ آتا ہے پہلے ہمارا ذہن جو ہے کہاں جاتا ہے؟ نیگیٹو معنی کی طرف. اب ہمارے خیال سے مثال ایک دم واضح ہو گئی, اس سے زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. اب یہ وہ چیلنج ہے جو آج کی دنیا میں ہمارے یوتھس کے لیے ہے کہ ہمارے سامنے بہت ساری پوزیٹیو چیزیں ہیں جن کو ہم چھوڑتے ہیں اور نیگیٹو چیزوں کی طرف جاتے ہیں. ایک ریئل ورلڈ ہے, ایک ورچوئل ورلڈ ہے, اس کو ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور یہ ایک دھوکہ ہے جو دنیا ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے. اگر ہمارے جوان اس چیز کو سمجھ لیں گے تو آگے کی زندگی اور اس کے بعد والی زندگی ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. توجہ کریے گا بہت غور سے. ایک مرحلہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آج اگر کوئی لڑکا, اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتا, اس کے ہاتھ میں جو ہے مثال کے طور پر وہ انسٹاگرام یوز نہیں کرتا, وہ فیس بک یوز نہیں کرتا, وہ جو ہے یوٹیوب مثال کے طور پر نہیں جانتا چلانا, تو مجھے انصاف سے بتائیے وہ اپنی کولیگز کے درمیان, وہ اپنے فرینڈز کے درمیان کیسا حساب ہوتا ہے؟ کیا ورڈز اس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا ورڈز اس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس کے لیے ورڈز استعمال کرتے ہیں کہ ابھی یہ جو ہے چسنی منہ میں لیے ہوئے ہے, ابھی بچہ ہے, ابھی جو ہے دودھ کی بوتل پی رہا ہے, دودھ پیتا بچہ ہے. یہ ورڈز اس کو نگلیکٹ کرنے کے لیے, اس کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم بیکورڈ ہو. یعنی آج کی دنیا میں اگر آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ یہ سب چیزیں ورچوئل ورلڈ میں آپ جتنا زیادہ سے زیادہ انوالو ہو رہے ہیں اتنا زیادہ آپ ترقی یافتہ ہیں. اور اگر آپ ورچوئل ورلڈ میں نہیں ہیں, ریئل ورلڈ میں زندگی گزار رہے ہیں, توجہ کریے گا, ریئل ورلڈ میں زندگی گزار رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیکورڈ ہیں. یہیں پر آیت اللہ جوادی عاملی ایک جملہ کہتے ہیں, غور کریے گا. وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ آج کی اس دنیا میں ورچوئل ورلڈ کے نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. آپ جس بھی پلیٹ فارم پر بیٹھتے ہیں, جس بھی سوشل میڈیا پر آپ ایکٹیو رہتے ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ورچوئل ورلڈ ہے, لیکن وہ ورچوئل ورلڈ نہیں ہے, وہ آپ کی ریئل لائف ہے, وہ آپ کی ریئل ورلڈ ہے. اس کو ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا. جب ہم اس مائنڈ سیٹ کو لے کر آئیں گے اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم جو ہے سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہیں گے کہ یہ جو دنیا ہے ٹھیک ہے, ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, ہم وہاں پر ایک ورچوئل نام انتخاب کر سکتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہ ہو, جس کو کوئی نہ پہچانتا ہو. میرا نام حسین مجتبیٰ ہے لیکن میں فیس بک چلاؤں, کسی اور نام سے استعمال کروں, میں اپنی تصویر بدل سکتا ہوں, میں دنیا والوں کو دھوکہ تو دے سکتا ہوں, لیکن وہ کیمرہ جو پروردگار کا ہے اس کو کبھی میں دھوکہ نہیں دے سکتا. لہذا ہم ورچوئل ورلڈ میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں, ہم ریئل لائف میں زندگی گزار رہے ہیں. آج کی زندگی کیا ہے؟
جتنا اسکرول کریے کتنی ترقی کر رہی ہے, توجہ کریے گا, کتنی ترقی کر رہی ہے دنیا, جتنا آپ جو ہے ہر روز لیٹسٹ ورژن, یعنی کہیں پہ رک نہیں رہی ہے. مجھے یاد ہے جس زمانے میں ہم یہاں موروگورو میں تھے, جب انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کیا تھا تو اس وقت یاہو میسنجر ایک چلتا تھا, یاہو چیٹ اور میسنجر اور یہ سب چیزیں. اب وہ سب نوجوان لڑکے جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہے کیا چیز. توجہ کریے گا, یعنی کتنی تیزی کے ساتھ دنیا ترقی کر رہی ہے, کتنی تیزی کے ساتھ. اور جو اس ورلڈ میں انوالو نہیں ہے, جو اس ترقی میں جو ہے آگے نہیں بڑھ رہا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بیکورڈ ہے. توجہ کریے گا. اب یہاں پر ہمارے جوان متوجہ ہوں کہ جب ہم ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. آج کی دنیا وہ نہیں ہے کہ موبائل آپ سے لے لیا جائے اور آپ سے کہا جائے آپ موبائل آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے. آج کی دنیا یہ ہے کہ آپ کو سینس دیا جائے کہ موبائل اگر آپ کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے تو آپ کو کیسے یوز کرنا چاہیے. یہ سینس آپ کے اندر ہونا چاہیے, یہ سینس اپنے اندر ڈیولپ کریے اور دنیا والوں کو یہ سبق سکھائیے. ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ تم ترقی یافتہ نہیں ہو, تم جو ہے مثال کے طور پر تم جو ہے ترقی نہیں کر رہے ہو, تم جو ہے بیکورڈ ہو سکتا ہے دنیا کہے. لیکن دنیا والوں کو اپنے کردار سے یہ پیغام دیجئے کہ ترقی یافتہ حقیقت میں ہم ہی ہیں, بیکورڈ تم ہو کیونکہ تم مطلب کو نہیں سمجھتے. ریئل لائف میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, تم ورچوئل ورلڈ میں زندگی گزار رہے ہو. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تم جس کو ترقی سمجھتے ہو وہ جسم کی ترقی ہے, وہ روح کی ترقی نہیں ہے. توجہ کریے, وہ اسپرٹ کی ترقی نہیں ہو رہی ہے. آپ جو ہے اپنی دنیا کو آباد کر رہے ہیں, آپ بیکورڈ ہیں, آپ کی نگاہیں کوتاہ ہیں. ہم وہ ہیں کہ جو اپنی روح کو ترقی دے رہے ہیں, ہم وہ ہیں کہ جو الہی سسٹم کو ترقی دے رہے ہیں, ہم وہ ہیں کہ جو صرف اس دنیا پہ نظر نہیں رکھے. ہماری ویژن اتنا بڑا ہے, دنیا ہم کو کہتی ہے ان کا ویژن بہت چھوٹا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ریئل لائف میں زندگی گزار رہے ہیں, ورچوئل لائف سے اپنے آپ کو کٹ آؤٹ کر دیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری ویژن جو ہے کھوتا ہے, ہم اس سے آگے بڑھ کے سوچنا نہیں چاہتے. نہیں, حقیقت میں تمہاری نظریں چھوٹی ہیں, تم صحیح سے نہیں دیکھ پا رہے ہو. تم کو جو ہے عینک کی ضرورت ہے, تم کو اسپیکٹیکلز کی ضرورت ہے. ہماری نگاہیں اتنی بلند ہے کہ ہم اس دنیا کو نہیں اس دنیا کی ترقی کو دیکھ رہے ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اور اب یہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں انسان اپنی زندگی میں طے کرے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں تو کیوں گزار رہے ہیں. ہم اس ریئل ورلڈ میں اگر زندگی گزار رہے ہیں تو مقصد کیا ہے, اور اس مقصد سے مقصد پروردگار تک پہنچنا ہے, مقصد قربت کو حاصل کرنا ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں کہتے ہیں, نیت کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ, یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی میں ہر کام جو ہم کر رہے ہیں اس میں یہ نیت ہونا چاہیے قربتاً اللہ, یعنی اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں. یعنی اس کے علاوہ کوئی اور معنی ہے ہی نہیں, اس کے علاوہ زندگی کا کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں. ہم جتنا بھی بہانے تراشتے رہیں یہ سب بہانے ہیں, لنگڑے بہانے ہیں. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں. مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے ریلیجن کو اور اسلام کو بند کر رکھا ہے مسجد میں, امام بارگاہ میں, گھروں میں بس. ریئل لائف میں ہمارے جو ہے اسلام نظر نہیں آتا. یہ اگر اسلام ہماری ریئل لائف میں آ جائے تو پھر ورچوئل ورلڈ اور ریئل ورلڈ کا معنی نہیں ہوتا, پھر سب کچھ ریئل لائف ہو جائے گی. توجہ کریے, یعنی یہاں پر ہے کہ انسان اپنے عشق کو تلاش کرے, اپنے عشق حقیقی کو, ریئل عشق جس سے ہونا چاہیے, ریئل محبت جس سے ہونا چاہیے اس کو تلاش کرے. اور پھر جب انسان کو محبت ہو جاتی ہے, جب وہ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. پہلا مرحلہ ہے کہ اس عشق کو ہم حاصل کریں. اگر عشق ہم کو ہو گیا تو پھر کوئی طاقت دنیا کی ہم کو روک نہیں پائے گی. پھر ہم جس سے عشق ہو گیا ہے
ہمیشہ یہ کوشش کریں گے کیسے اس سے نزدیک ہوتے چلے جائیں, کون سا ایسا کام کریں کہ اس کو پسند آ جائے. ہر وقت ہماری نظر یہ نہیں رہے گی کہ ہم اپنے اعتبار سے لباس پہنیں, ہم اپنے اعتبار سے زندگی گزاریں, ہم اپنے اعتبار سے لائف سٹائل کریں. نہیں, ہماری نظر یہ رہے گی کہ وہ جو میرا معشوق ہے, جس سے میں محبت کرتا ہوں, وہ جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ جو ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہے, وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اور یہ اور جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو اسی مرحلے کو, جو کل کی گفتگو میں نے جہاں پہ روکی تھی اسی سے آگے بڑھا رہا ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ قدم قسم پر گفتگو کروں گا, لیکن انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. آج وہ دعائیں جو رہ گئی تھی, جس کا پارٹ اور جس کا اٹریکشن ہم کو لینا تھا آپ سے, ان دعاؤں کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. کہ ہم نے کل آپ کے سامنے 2 مرحلے بیان کیے تھے, ایک لسان صدق اور ایک قدم صدق. توجہ کریے گا, الفاظ گاڑھے ہیں لیکن میننگ بہت سمپل ہے. لسان صدق کا مطلب ہوتا ہے وہ زبان کے جو سچی زبان ہو. قدم صدق کا مطلب ہوتا ہے وہ قدم جو سچے قدم ہو. سچے قدم کا مطلب کیا ہے, سچی زبان کا مطلب کیا ہے, یعنی ویسا کریں جیسا وہ چاہتا ہے, ویسا بولیں جیسا وہ چاہتا ہے. اور جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی, یہ کب حاصل ہوگی, جب ہم یہ سوچیں گے کہ کیسے اس سے نزدیک ہوں. جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی تو پھر پروردگار وعدہ کرتا ہے. کیا وعدہ کرتا ہے؟ کہ ایسے لوگ جو اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, فی مقعد صدق, وہ کہاں پر زندگی گزار رہے ہیں, ان کا جو مقام ہے, جو مقعد ہے, جو مجلس ہے جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ صدق ہے. یعنی کیا؟ یعنی سچی زندگی گزار رہے ہیں. وہ ان کا مقام بہت بلند ہے, فی مقعد صدق. اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوا, عند ملیک مقتدر, کس کے پاس زندگی گزار رہے ہیں؟ ملیک مقتدر کے پاس زندگی گزار رہے ہیں. یعنی ان کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ مالک حقیقی, ملک وہی مالک ہے, چاہے آپ ملک یوم الدین پڑھیے یا مالک یوم الدین پڑھیے, دونوں صحیح ہے. آپ نے عبد الباسط کی ریکارڈنگ میں دیکھا ہوگا جب وہ قرات کرتا ہے سورہ حمد کی, اگر نہیں دیکھا ہے تو جائیے سرچ کریے اور سنیے اس کو. وہ مالکی یوم الدین بھی پڑھتا ہے, ملکی یوم الدین بھی پڑھتا ہے, دونوں طریقے سے اس نے قرات کی ہے اور دونوں صحیح ہے. یہاں قرآن میں بھی ملیکن مقتدر استعمال ہوا ہے اور مالک یوم الدین بھی استعمال ہوا ہے سورہ فاتحہ میں. تو لہٰذا دونوں ورڈز استعمال ہوتا ہے جس کے میننگ یہی ہیں, مالک ہونا, اونر ہونا. تو کہاں وہ زندگی گزار رہا ہے؟ فی مقعد صدق, وہ ایک ایسے مقام پر ہے کہ جو مقعد صدق ہے. یعنی کیا؟ یعنی بلند مقام پر ہے, لیکن کہاں؟ عند ملیک مقتدر. اب سارا رمز جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہاں پر؟ اسی لفظ پر. یہ لفظ ملک, اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لفظ کیا ہے. دیکھیے پروردگار عالم, اونرشپ آپ جانتے ہیں, ویری سمپل, اونرشپ کے معنی میں ہے, ٹھیک ہے. پروردگار عالم نے آپ کو یہ بدن دیا ہے. سوال, یہ بدن جو پروردگار نے عالم نے ہم کو دیا ہے, کیا یہ بدن, اس پر ہماری قدرت ہے؟ اس پر ہمارے اونرشپ ہے؟ کیا ہم اس کے مالک ہیں؟ اگر ہم اس کے مالک ہیں تو کیا ہم کو اجازت ہے کہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں, جیسے چاہیں استعمال کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اونر کوئی اور ہے. اس کا اونر کون ہے؟ سب سے پہلے خدا. اور خدا نے یہ اونرشپ کس کو دے رکھی ہے؟ ہماری روح کو, ہماری سول کو. یعنی اس کو یہ اجازت دی ہے کہ تم جو ہے اونر ہو اس ہاتھ کے, اس پیر کے, اس آنکھ کے. تم آرڈر کرو گے, جیسا تم کہو گے ویسا یہ اعضاء و جوارح انجام دیں گی. تو لہٰذا جو پاور ہے وہ کس کا ہے؟ پاور, وہ پاور پہلے مرحلے میں اللہ کا ہے, دوسرے مرحلے میں ہماری سول کا ہے. اور ہماری سول کو, اسی سول کو قلب بھی کہتے ہیں, عقل بھی کہتے ہیں, مختلف علوم میں مختلف نام ہیں اس کے. نفس بھی کہتے ہیں, دماغ بھی کہتے ہیں, مختلف اس کے نام ہیں, صحیح. اس طاقت کو پروردگار عالم نے پورا اختیار دے رکھا ہے کہ تم جیسے چاہو استعمال کرو. اور ایک رابطہ ہے اس سول کے درمیان, اس مالک کے درمیان اور اس ملکیت کے درمیان. یہ ہاتھ ہوئے, یہ پیر ہوئے, ایک رابطہ ہے. جیسا وہ کہے گا ویسا ہی انجام دے گا, چاہے صحیح ہو چاہے غلط.
یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ چوری کرو اور یہ ہاتھ چوری کرنے سے رک جائے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہے گا وہ ہم کریں گے. اب ہم کو اپنی روح کو اور اپنی سول کو اتنا پاورفل کرنا چاہیے کہ یہ غلط آرڈر نہ دے، کیونکہ اگر یہ غلط آرڈر دینے لگا تو پھر ہمارا راستہ جو ہے بھٹک جائے گا، پھر ہمیں مقام نہیں عطا ہوگا. وہ مقام جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے قرار دیا ہے وہ مقام ہمیں نہیں ملے گا. توجہ کریے گا یہاں سے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے روح اس کو حکم دیتی ہے اور وہ ویسے کام کرتا ہے، جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس مقام کو کہتے ہیں مقعد صدق، اس مقام کو کہتے ہیں مقام قرب. یہ پوری کائنات کا خلاصہ اسی ایک لفظ پہ ہو رہا ہے. یعنی پروردگار عالم نے کائنات کو کسی اور مقصد کے لیے خلق ہی نہیں کیا ہے. اگر کوئی مقصد ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے خلق کیا ہے وہ تو صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق اس سے نزدیک ہو جائے. بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے ورنہ اس سے زیادہ گفتگو میں کرنا چاہ رہا تھا، انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں کروں گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آپ کی اجازت ہے کچھ آگے بیان کریں یا یہیں پہ روک دیں؟ اگر سب اجازت دے رہے ہیں تب میں بیان کروں، اور اگر تھک گئے ہیں تو یہیں پہ میں اینڈ کر دیتا ہوں. ایک نعرہ لگائیے سب مل جل کر، پتہ لگے کہ یا علی. بہرحال ہم نے تائید لے لی اکثریت کی، اب جماعت جانے آپ لوگ جانے، میں رسپانسبل نہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. توجہ کریے. ساری گفتگو ہماری جو ہے وہ یہ کہ کیسے انسان جو ہے اللہ سے نزدیک ہو. میں جلدی جلدی اپنی باتوں کو سمیٹنا چاہوں گا. کیسے اللہ سے نزدیک ہو. پہلی دعا اگر آپ کو یاد ہو تو جناب زکریا کی دعا میں نے جمعے کے خطبے میں بیان کی تھی. پہلی محرم ہے، پہلی محرم میں جناب زکریا نے، یعنی کل کا جو دن ہوگا، جناب زکریا نے دعا کی تھی، اور اس دعا میں جو جملہ استعمال کیا تھا ربی حبلی، اے میرے پروردگار حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ. توجہ کریے گا. تو اپنی جانب سے، یعنی مجھے اولاد چاہیے، یعنی میں آپ کی توجہ اس لفظ پہ لانا چاہ رہا ہوں، من لدنک، تیری جانب سے. یعنی مجھے اولاد چاہیے، مجھے مال دنیا چاہیے، مجھے سب کچھ چاہیے اس دنیا میں، لیکن اے میرے پروردگار مجھے وہ چاہیے جو تیری ٹریجری میں ہو. مجھے دوسرے دروازے سے نہیں چاہیے، مجھے تیرے دروازے سے چاہیے. تو مجھے عطا کرے گا تب مجھے گوارا ہے. مجھے ایسی نعمت نہیں گوارا ہے کہ جو مجھے شیطان عطا کرے، مجھے بہکانے کے لیے عطا کرے. توجہ کریے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا شیطان بھی کچھ عطا کرتا ہے؟ شیطان عطا کچھ نہیں کرتا، عطا سب پروردگار کی ہوتی ہے. شیطان آتا ہے بیچ سے کیپچر کر لیتا ہے، بیچ سے کیپچر کر لیتا ہے. تو یہاں دعا کی ضرورت ہے کہ پروردگارہ جو تو بھیج رہا ہے شیطان اس کو کیپچر نہ کرنے پائے. وہ نعمت جیسے تو بھیج رہا ہے ویسے مجھے ملے من لدنک. اس کے بعد کل کی دعا جو میں نے پڑھی تھی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک. یہاں پھر وہی لفظ استعمال ہوا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگارہ محرم آ رہا ہے، مجھے صداقت کے ساتھ داخل کر اس مہینے میں، مجھے صداقت کے ساتھ اس مہینے سے خارج کر. اور اس کے بعد واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میں تنہا ہوں، میں اکیلا جو ہے اس بات کو انجام نہیں دے سکتا، میں صداقت کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا، میں تنہا صداقت کے ساتھ خارج نہیں ہو سکتا. اے پروردگار اس میں تیری نصرت کی ضرورت ہے، مجھے نصرت کی ضرورت ہے، مجھے مددگار کی ضرورت ہے، مجھے گائیڈ کی ضرورت ہے، مجھے حجت کی ضرورت ہے، مجھے دلیل کی ضرورت ہے. لیکن یہ سب کچھ تیری جانب سے ہو. اگر گائیڈ ہو تو تو عطا کر. اور اب یہیں پہ جناب آسیہ کی دعا کہ جناب آسیہ زن فرعون ہیں. آپ دیکھیں جتنے شرائط بہکنے کے ہیں، ایک خدا کی بیوی ہے،
جس نے اپنے کو خدا کہا ہے اس کی بیوی ہے. جتنے بہکنے کے شرائط ہیں سب موجود ہیں. آرام سے بہک سکتی ہے, سیدھے راستے کو چھوڑ سکتی ہے, صراط مستقیم کو چھوڑ سکتی ہے, لیکن خدا کی خاطر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو عشق حقیقی ہو گیا تھا. اب جو شوہر سے عشق ہے یہ جانتی ہے کہ اس عشق کا نتیجہ بہت برا ہوگا. وہ عشق حقیقی جو مجھے ہو گیا ہے, وہ ریئل لو جو مجھے ہو گیا ہے اپنے پروردگار سے, اب اس کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا. نہ یہ محل آ سکتا ہے اور نہ یہ فرعون آ سکتا ہے. نہ اس کی طاقت بھی یہاں پر عشق حقیقی کے سامنے بے بس نظر آئے گی. اس کی طاقت یہاں پر عشق حقیقی کے سامنے بے بس نظر آئے گی. یہ وہ مرحلہ ہے کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ یہ خدا وحدہ لا شریک کی پرستش کرتی ہے, یہ اس کی عبادت کرتی ہے, تو ایک مرتبہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو سخت سے سخت سزا دو. عزیزو, ہاتھ ان کے جو ہیں کیلوں سے ٹھوک دیے گئے زمین پر, گرم زمین پر کیلوں سے ٹھوک دیے گئے. پیر جو ہیں کیلوں سے ٹھوک دیے گئے, اور اس کے بعد گرم زمین پر پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا گیا. یہ وہ مقام تھا کہ جب جناب آسیہ نے اپنی زبان پر دعا جاری کیا. اب یہ دعا سننے والی ہے. رب ابنی لی. جناب آسیہ نے کیا چھوڑا تھا؟ محل چھوڑا تھا, کیسل چھوڑا تھا. اب پروردگار سے کہہ رہی ہیں کہ پروردگارہ میں نے تیرے لیے محل چھوڑا ہے, تیرے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی, میں نے تیری محبت کی خاطر میں نے محل چھوڑا ہے. رب ابنی لی عندکا بیتن فی الجنہ. میں جنت میں اس کے عوض گھر چاہتی ہوں, جنت میں اس کے عوض جو ہے محل چاہتی ہوں. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا, لیکن جو نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے اس پر غور کریے. جناب آسیہ نے یہ نہیں کہا, جملے پر غور کریے گا, جناب آسیہ نے یہ نہیں کہا کہ پروردگارہ مجھے جنت میں گھر چاہیے تیرے پاس, مجھے رب ابنی لی اندکا بیتن. پہلے اندکا کا لفظ استعمال کیا ہے, پھر بیتن کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ پروردگارہ رب ابنی لی, میرے لیے ایک گھر بنا دے جو تیرے نزدیک ہو. یعنی نزدیکی ہے پروردگار پہلے ذکر کیا ہے, اندکا پہلے ذکر کیا ہے. اندکا یعنی کیا؟ یعنی نزدیکی ہے پروردگار. بیتن یعنی کیا؟ یعنی گھر. آیت کی ترتیب کیا ہے؟ آیت کا آرڈر کیا ہے؟ آیت کا آرڈر یہ ہے اس طریقے سے, رب ابنی لی, پروردگارہ بنا میرے لیے, عندکا تیرے نزدیک, بیتن گھر. یعنی کیا؟ یعنی پروردگارہ مجھے گھر چاہیے, لیکن وہ گھر چاہیے جو تیرے نزدیک ہو. یعنی پہلے مجھے تیرا قرب چاہیے, پھر اس کے بعد مجھے گھر چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے مجھے گھر دے پھر میں تجھ سے نزدیک ہوں گی. نہیں, پہلے مجھے ایک اچھا پڑوسی چاہیے. میرا اچھا پڑوسی تو ہوگا, تجھ سے بہتر پڑوسی نہیں ہوگا. اگر پڑوسی اچھا ہے تو گھر اگر تھوڑا بہت جو ہے چھوٹا بھی ہو, گھر اگر اچھا نہ ہو, انسان گوارا کر لیتا ہے. لیکن اگر ایک ایسا گھر ہو کہ جہاں بہت سہولت ہو لیکن پڑوسی ایسا ہو جو پریشان کرنے والا ہو, تو انسان ایسے گھر میں رہنے سے پرہیز کرتا ہے. لہٰذا یہاں پر جناب آسیہ بتا رہی ہیں کہ ہم کو جو بھی نعمت چاہیے وہ جناب فاطمہ والا فارمولا, الجار ثم الدار. جناب فاطمہ نے جب دعا کی تھی پروردگار سے, راتوں کو تاریکی میں جناب فاطمہ دعا کر رہی ہیں اپنے پروردگار سے, ایک ایک کر کے مدینے والوں کے لیے دعا کر رہی ہیں, ایک ایک کر کے. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے سنا, جب یہ دعاؤں کو سنا, رات گزر گئی, دیکھا کہ اماں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا پروردگار سے, جو کچھ مانگا ہے سب جو ہے پڑوسیوں کے لیے مانگا ہے. ایک مرتبہ آ کے پوچھا, اماں رات بھر آپ نے دعا کی, اپنے لیے کچھ طلب نہیں کیا, سب کچھ پڑوسیوں کے لیے؟ تو کہا الجار ثم الدار, پہلے پڑوسی پھر اس کے بعد گھر. جناب آسیہ نے بھی یہی دعا کی ہے, پروردگارہ مجھے پہلے تیرا ہمجوار چاہیے, تیرا قرب چاہیے, تیرے نزدیک مجھے گھر چاہیے, مجھے چاہیے کہ تو میرا پڑوسی ہو.
اب جب تو میرے ساتھ ہو گیا تو پھر اگر گھر تو عطا کر دے گا تو میں قبول کروں گی، لیکن اس سمجھوتے پر نہیں کہ تو مجھے گھر عطا کر دے اور وہاں تو نہ ہو، مجھے ایسا گھر چاہیے جس میں تو ہو۔ بس میرے عزیزوں، حسین ابن علی نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا صرف اس کی خاطر، کیونکہ اس نے یہی چاہا تھا کہ حسین گھر کو چھوڑ دیں، لیکن گھر چھوڑنے کا عجیب انداز ہے، عجیب انداز ہے۔ حسین ابن علی نانا کے مزار سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 مرتبہ حسین ابن علی 2 راتوں میں حسین ابن علی اپنے نانا کے مزار میں گزاری ہے، مناجات کر رہے ہیں، الوداع کر رہے ہیں، کبھی بھائی حسن کی قبر پہ جاتے ہیں، کبھی اماں کی قبر پہ جاتے ہیں۔ حسین ابن علی مدینے میں پریشان ہیں، مضطرب ہیں۔ یہ مدینہ جو مدینۃ الرسول کہا جاتا تھا، فرزند رسول کے لیے اس مدینے میں اب کوئی جگہ نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں یہ دیکھوں، شام سے آیا تھا ایک شخص، وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں یہ دیکھوں کہ فرزند رسول جب مدینہ چھوڑیں گے تو کیا شان ہوگی فرزند رسول کی۔ کہا میں اسی غرض سے ایک مرتبہ آیا، اور آنے کے بعد محلہ بنی ہاشم کے نزدیک ہوا۔ وہاں جب پہنچا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ تا حد نظر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ محلہ بنی ہاشم سے نزدیک ہو سکے۔ اور یہ کیوں تھا؟ کیونکہ قمر بنی ہاشم کا روب پایا جاتا تھا۔ بس عزیزو، محرم کی پہلی تاریخ آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مومنین کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مومنین کا دل شکستہ ہو جاتا ہے، مومنین کا دل غموں سے بھر جاتا ہے۔ کسی نے امام صادق سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب پہلی محرم آتی ہے تو ہمارے دل میں گھبراہٹ کیوں ہونے لگتی ہے، ہمیں دل میں پریشانی کیوں محسوس ہوتی ہے، ہم کو ایک اضطراب ہوتا ہے، ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا، ایسا لگتا ہے کہ غموں کی موج ہے جو ہمارے دل پر آ گئی ہے، غموں کا حملہ ہے ہمارے دل پر۔ کہا اس کی وجہ بہت سادی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی محرم آتی ہے تو میری جدہ ماجدہ پروردگار سے درخواست کرتی ہیں کہ حسین کا خون بھرا کرتا جو ہے فضا میں لہرا دیا جائے۔ جب حسین کا خون بھرا کرتا فضا میں لہرایا جاتا ہے تو اس کی جو ہوا آتی ہے وہ ہر شیعہ کے قلب کو متاثر کرتی ہے، ہر شیعہ اور ہر مومن کے دل کو متاثر کرتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب پہلی محرم آتی ہے تو ہمارے امام زمانہ جو قلب عالم امکان ہے ان کا دل پریشان ہو جاتا ہے، ان کا دل مضطرب ہو جاتا ہے۔ حسین کی ماں کا دل مضطرب ہو، حسین کے لال امام زمانہ کا دل مضطرب ہو، کیسے ممکن ہے کہ ہم شیعوں کا دل مطمئن ہو؟ عزیزو یہی وجہ ہے جب پہلی محرم آتی ہے تو ہمارا دل جو ہے غم سے لبریز ہو جاتا ہے۔ بس عزیزو، راوی کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ دیکھوں کہ کس طریقے سے بیویاں سوار ہوں گی، کس طریقے سے جو ہے مدینے کو شاہ مدینہ چھوڑیں گے۔ عزیزو ایک عجیب سما تھا، ایک عجیب منزل تھی، ایک عجیب روب و دبدبہ پایا جاتا تھا۔ قمر بنی ہاشم کھڑے ہیں دروازے پر، حسین کے گھر کے باہر قمر بنی ہاشم جو ہے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، بنی ہاشم کے سارے جوان وہاں پر موجود ہیں۔ حسین ابن علی تشریف فرما ہیں، ایک ایک بیویاں نکلتی ہیں، محمل پر سوار ہوتی ہیں۔ کبھی رواب نکلی، حسین نے بڑھ کے سہارا دیا، کبھی فروا نکلی، قاسم نے بڑھ کے سہارا دیا، کبھی لیلا نکلی، اکبر نے بڑھ کر سہارا دیا۔ عزیزو راوی کہتا ہے کہ اچانک ایک مرتبہ قمر بنی ہاشم کی آواز فضا میں گونجی، یا اہل المدینہ، اے مدینہ کے لوگوں دور ہٹ جاؤ، کوئی اپنی نظروں کو جھکا لو۔ راوی کہتا ہے میں گھبرا گیا، میں پوچھنے لگا کہ یہ ہے کون؟ کہا یہ عباس علمدار ہے، یہ قمر بنی ہاشم ہے جس کے اندر اتنا
اتنی روب پائی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا، راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بلند قامت خاتون نکلی۔ اب جو نکلنا تھا، ایک طرف سے عباس علمدار بڑھے، دوسری طرف سے قاسم بڑھے، تیسری طرف سے علی اکبر بڑھے، کسی نے شانہ تھاما، کسی نے جو ہے زینب کے بازوؤں کو سہارا دیا، قمر بنی عباس نے اپنے زانوؤں کو طے کر دیا، اور اس شان سے اب زینب کبریٰ نے قمر بنی ہاشم کے زانوؤں پر قدم رکھ کر اور اس کے بعد محمل میں سوار ہو گئیں۔ اب یہ منزل جب گزر گئی تو ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ اب عبداللہ الحسین کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد آواز دی، آئین آئین قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند کہاں ہے؟ عباس علمدار آتے ہیں، آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں لبیک لبیک یا سیدی، اے میرے سید و سردار کیا حکم ہے؟ ہاتھوں کو جوڑے ہوئے قمر بنی ہاشم موجود ہیں۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں قدم لی جوادی، میرے گھوڑے کو میرے لیے لے آؤ۔ عزیز و عباس گئے، گھوڑے کو لے کر آ گئے۔ حسین بڑی شان سے آج گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ میں کہوں گا مولا مبارک ہو۔ ارے ذرا عصر عاشور آئیے، عصر عاشور کو دیکھیے۔ حسین خیمے سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، اب جو خیمے کے باہر نکلے، ایک مرتبہ فنظر یمینا و شمالا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ایکم قدم لی جوادی، کون ہے جو میرے لیے میرا گھوڑا لے آئے گا، میری سواری لے آئے گا؟ عزیزو اس منظر کو دیکھنا تھا، زینب سے گوارا نہ ہوا، حسین نے ایک مرثیہ پڑھا، این آئین مسلم ابن عقیل، سب سے پہلا شہید جس کا نام لیا مسلم ابن عقیل ہے، این آئین مسلم ابن عقیل، این آئین ہانی ابن عروہ۔ پھر اس کے بعد حسین نے کہا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تستجیبونی فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے دلاورو، اے میرے شہ سوارو، اے میرے بہادرو، ارے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے میں تم کو آواز دے رہا ہوں، تم میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو۔ ارے لاشیں تڑپ اٹھے، مولا موت نے ہمیں مجبور کر رکھا ہے، بھائی کی اس بیچارگی کو بہن نہ دیکھ پائے، بہن آگے نکلی، بھائیا بہن ابھی موجود ہے۔ لو عزیزو زینب نے حسین کو گھوڑے پہ سوار کر دیا۔ میں کہوں گا مولا مبارک ہو، کوئی سوار کرنے والا تو ہے، لیکن ہائے رے شام غریبہ، ہائے لے جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے چلے گا، ایک ایک کو زینب سوار کرے گی، لیکن زینب کو سوار کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔